www.attableek.com, the reviver of Iman. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. صدق الله مولانا العلي العظيم. سورہ طلاق کی تفسیر چل رہی ہے. اس سورت کی پہلی آیت میں طلاق دینے کا ادب بتلایا گیا تھا. کہ جو عدت شروع ہونے کا وقت ہوتا ہے اس سے پہلے طہر میں طلاق دی جائے. اب ظاہر ہے کہ جب طلاق دے دی جائے گی تو اب عدت شروع ہو جائے گی. تو عدت کے مکمل ہونے کے بعد وہ عورت نکاح سے نکل جائے گی. اس لیے اب شوہر کو عدت پورے ہونے سے پہلے دو میں سے ایک بات کا فیصلہ کرنا ہے. یا تو اس بیوی کو رکھنے کا فیصلہ ہے اور یا پھر اس بیوی کو چھوڑنے کا فیصلہ ہے. ان دونوں باتوں کا اسے اختیار ہے. لیکن جیسا کہ پہلے بھی یہ عرض کیا گیا تھا کہ قرآن پاک
ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ چاہے معاملہ رکھنے کا ہو یا چھوڑنے کا ہو، حسن ترتیب اور حسن اسلوب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یعنی جہاں تک بھی ممکن ہو سکے بات کو بگڑنے نہ دیا جائے، تعلقات کو خراب نہ ہونے دیا جائے، بلکہ رکھنا ہو تو بھی اچھی طرح سے رکھو اور چھوڑنا ہو تو بھی اچھے طریقے سے چھوڑو، دے دلا کر، مطمئن کر کے، ماحول کو سازگار بنا کر اچھے انداز میں رخصت کرو۔ اس کی بھی شریعت میں تاکید کی جا رہی ہے۔ اور ایک بات مزید یہ بھی فرمائی گئی کہ اگر تمہیں رجعت کرنی ہے تو اس کی بہتر شکل یہ ہے کہ زبانی رجعت کرو، زبان سے کہو کہ میں تمہیں رکھ رہا ہوں، اور زبانی رجعت کرتے وقت دو آدمیوں کو جو معتبر ہوں اور ثقہ ہوں ان کو گواہ بھی بنا لو تو یہ اور اچھی بات ہے۔ اس گواہ بنانے کے کئی فوائد حاصل ہوں گے۔ ایک اہم فائدہ تو یہ ہوگا کہ اگر تمہاری پہلی طلاق مشہور ہو چکی ہے اور خاندان میں اس کا چرچا ہو چکا ہے تو اب گواہ بنا کر جب رجعت کرو گے تو رجعت کا بھی لوگوں کو پتہ چل جائے گا اور بات برابر سرابر ہو جائے گی۔ اس کے برخلاف اگر باقاعدہ گواہ نہ بنائے گئے تو ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو چہمی گوئی کرنے کا موقع ملے۔ ایک فائدہ تو اس کا یہ ظاہر ہوگا۔ دوسرا ایک اہم فائدہ یہ ظاہر ہوگا کہ جب آدمی دو گواہوں کے سامنے رجعت کرے گا تو اب اس پر ایک نفسیاتی دباؤ بنا رہے گا کہ اب میں نے لوگوں کے سامنے رجعت کی ہے، اس لیے آئندہ کوئی بگاڑ کی بات پیش نہ آنے پائے۔ اس کے ذہن پر ایک طرح کا بوجھ رہے گا اور وہ حتی الامکان اپنی ازدواجی زندگی کو درست رکھنے اور معاملات کو صحیح رکھنے کی کوشش کرے گا۔ تو قرآن پاک کا کوئی بھی حکم حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں، اور سب سے بڑی بات اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو گواہ بنا کر آدمی رجعت کرے گا تو مزید اس کے ذہن پر اس کا اثر رہے گا کہ میں نے اللہ کو گواہ بنا کر اس بیوی کو دوبارہ اپنے پاس رکھا ہے، اس لیے اب میں اس کے حقوق کی پوری طرح سے حفاظت کروں گا۔ تو حکم یہ دیا گیا کہ جب عدت ختم ہونے کے قریب ہو جائے تو اب تمہارے لیے دونوں راستے کھلے ہوئے ہیں۔ اگر رکھنا ہے تو رجعت کر لو گواہوں کے سامنے، یہ اچھی بات ہے، اچھے انداز میں رکھو۔ پرانی باتیں اگر پیش آ گئی ہیں تو ان کو برابر سرابر کر لو، معافی تلافی کر لو۔
ایک دوسرے سے جو کہا سنی ہوئی ہے اس کے بارے میں معذرت کر لو، اور ہر ایک اپنے حقوق کو بجا لانے کا پختہ عزم اور ارادہ کرے۔ یہ تو جب ہے جب کہ رکھنے کا فیصلہ ہو، لیکن اگر رکھنے کا فیصلہ نہیں ہے اور جس مقصد سے طلاق دی تھی اسی پر آدمی قائم ہے اور مصلحت کا تقاضا بھی وہی نظر آ رہا ہے، تو فرمایا کہ اچھے انداز میں دستور کے موافق اس کو رخصت کر دو، اور پوری کوشش کرو کہ تلخی کا ماحول نہ بنے، اور اگر پرانی رشتہ داری ہو تو اس میں کھٹاس پیدا نہ ہو۔ اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہم نصیحتیں کر رہے ہیں اور تمہیں سمجھا رہے ہیں، یہ بھی دراصل ایمان کا تقاضا ہے۔ اور اس پر وہی آدمی پورے طور پر عمل کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالی اور آخرت کے بارے میں کامل یقین ہو۔ اس میں اس جانب اشارہ ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی نکاح طلاق دنیاوی معاملات ہیں، جیسے چاہو ڈیل کر لو، جس طرح چاہو رکھو، جس طرح چاہو چھوڑو۔ فرمایا نہیں، بحیثیت ایک مومن کے تمہارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ چاہے عبادات کا معاملہ ہو یا معاشرت کا معاملہ ہو، تمہیں بہرحال اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدایات ہی کو پیش نظر رکھنا ہے۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں، اور اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، کہ ہمارا دین، ہماری شریعت زندگی کے ہر پہلو کو شامل ہے۔ ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ دنیا داری ہے، یہ دین داری ہے، بلکہ ہمارے ہاں دنیا داری بھی دین داری بنے گی جبکہ وہ دین کے دائرے میں رہ کر کے اس کو اختیار کیا جائے۔ تو جس شخص نے بھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا اور اس پر یقین لے آیا، وہ پوری طرح پابند ہے، زندگی کے ہر موڑ پر اور زندگی کے ہر معاملے میں، پیدائش سے لے کر موت تک، کہ وہ شریعت محمدیہ کی پوری طرح پیروی کرے، اور شریعت کے مقابلے میں کسی کی بھی رائے کو اور کسی بھی نظریے کو ہرگز قبول نہ کرے اور ہرگز اس کو تسلیم نہ کرے، کیونکہ ایک مومن کے لیے سب سے بڑی چیز اس کے خالق و مالک اللہ رب العالمین اور اللہ تعالی کی نازل کردہ ہدایات، جو ہمیں اللہ کے آخری پیغمبر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے
ہم تک پہنچی ہیں، ہم انہی کو اپنے لیے ہر مرحلے میں مشعل راہ بنائیں اور انہی کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ اس بات کی اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے کہ یہ حکم تمہیں یاد دلاتا ہے کہ تم آزاد نہیں ہو کہ جو چاہو کرو، بلکہ تم نکاح طلاق میں بھی ہمارے احکام کے پابند ہو، اور جو شخص بھی پکا ایمان رکھے گا اللہ تعالی کی ذات پر، اور اس کے دل میں یہ یقین ہوگا کہ اسے آخرت میں جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دینا ہے، تو وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کی پامالی کرنے کی ہمت نہ کر پائے گا، اور اس بات کی بھی ہمت نہ کر پائے گا کہ اپنی بیوی کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی کا راستہ اپنائے، کیونکہ جب آخرت پر یقین ہوگا تو وہ 1000 بار سوچے گا کہ احکم الحاکمین کے دربار میں پہنچوں گا اور وہاں اس مظلومہ بیوی نے اگر شکایت پیش کر دی تو میں کیا جواب دوں گا۔ اس لیے خاص طور پر نکاح اور طلاق کے مسائل بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آخرت کا بھی ذکر فرمایا، تنبیہ کرنے کے لیے کہ دنیائی سب کچھ نہیں ہے، وہاں جا کے بھی جواب دینا پڑے گا۔ بیوی کو یہ مت سمجھنا کہ بس یہ تو میرے سر بن گئی تو میں جیسے چاہوں رکھوں، بلکہ اس کے بھی حقوق ہیں اور اس کے بھی تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنا شوہر پر لازم ہے، جس طریقے پر بیوی پر لازم ہے کہ وہ شوہر کے حقوق کا خیال کرے، اسی طرح شوہر پر بھی لازم ہے کہ وہ بیوی کے حقوق کا خیال کرے، اس کی دلداری کرے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کو خوش رکھنے کی کوشش کرے۔ جو آدمی اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں تعریف کے کلمات ارشاد فرمائے ہیں۔ فرمایا تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کی نظر میں اچھا ہو، گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہو، بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہو، گھر کے اور لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہو، اور فرمایا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنے والا ہوں۔ تو ہمارا دین یہی نہیں ہے کہ بس نمازیں پڑھو، روزہ رکھو، قرآن پڑھو، تلاوت کرو، ذکر اذکار کرو، ہر وقت تسبیح ہاتھ میں لیے رہو اور بیوی کے ساتھ حق تلفی کرو۔ یہ کوئی دین نہیں ہے۔ دین تمام پہلوؤں کو شامل ہے۔ اپنے وقت میں نماز پڑھی جائے گی، وقت پر روزہ رکھا جائے گا، اور اسی طرح گھر والوں کے حقوق کو بھی بجا لایا جائے گا، ان کی ایذا رسانی سے بچا جائے گا، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا پڑے گا، اپنے دل کو قابو میں رکھنا پڑے گا، ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا پڑے گا، جب آدمی صحیح معنی میں دیندار کہلایا جا سکتا ہے۔ شوہر بھی خیال رکھے اور بیوی بھی خیال رکھے، تو پھر یہ گھر
جنت نظیر بن جائے گا، امن و امان کی جگہ بن جائے گا، سکون اور عافیت کی جگہ بن جائے گا، ایک دوسرے کو دیکھ کر کے آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی، دل کو سرور ملے گا، اندر سے فرحت نکل کر کے آئے گی، ابھر کر کے آئے گی۔ ایسا ماحول جبھی بن سکتا ہے جبکہ آدمی اللہ سے ڈرنے والا ہو، آخرت کے بارے میں فکر مند ہو۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو بہت سی غلطیوں سے، کوتاہیوں سے بچا سکتی ہیں۔ اس کے بعد اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ایک عمومی نصیحت فرما رہے ہیں، اور نصیحت کے ساتھ ساتھ بشارت بھی سنا رہے ہیں، اور بہت ہی بہترین بات ہے، امید افزا بات ہے۔ صحابی رسول سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ آیت مبارکہ قرآن پاک کی تمام آیتوں میں سب سے زیادہ امید کی کرن روشن کرنے والی آیت ہے۔ اس میں کیا فرمایا گیا؟ فرمایا گیا سنو، جو آدمی اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے غیب سے راستے نکال دیتے ہیں، اور جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا وہاں سے روزی عطا فرماتے ہیں۔ جو آدمی اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے، سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہاں سے ملے گا، مگر اللہ تعالیٰ اس متقی شخص کے لیے ایسے دروازے کھول دیتے ہیں روزی کے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی وہ بات نہیں ہوتی۔ اور ہزار مثالیں اس کی پیش کی جا سکتی ہیں کہ جو آدمی اللہ سے ڈر کر کسی ناجائز کام سے بچتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جائز دروازے کھول دیتے ہیں۔ اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کہاں سے کھلے، کیسے کھلے، مجھے کیسے یہ بات مل گئی، مگر اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ برحق ہے کہ ہم دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ یہ ضابطہ ہے ہمارا، ڈرنا چاہیے ہم سے، جو ہم سے ڈرے گا ہم اسے نوازیں گے۔ اور فرمایا کہ جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ پر کامل بھروسہ کرے، یقین کرے کہ جو ہوگا اللہ تعالی کی طرف سے ہوگا، جو ہوا ہے اللہ کی طرف سے ہوا ہے، اللہ کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اللہ کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا، اللہ کے دینے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ جو ایسا توکل اپنے دل میں پیدا کر لے تو اللہ اس کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ بھی سن لو اور یقین کر لو کہ اللہ تعالی ہی وہ ذات ہے کائنات میں کہ وہ اپنے حکم کو پورا کرنے پر 100% قادر ہے۔ یہ بات اللہ کے علاوہ کسی اور میں نہیں پائی جاتی، چاہے کتنا ہی بڑا پاورفل انسان کیوں نہ ہو، مخلوق کیوں نہ ہو، مگر سارے احکام اس کے نافذ ہو جائیں، ہر حکم کی تعمیل ہو جائے، ممکن نہیں۔ یہ صرف اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ ہوا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ ہوگا۔ ہاں، ایسا نہیں ہے کہ ان لمٹ معاملہ ہو، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک نظام ہے، ایک اندازہ ہے۔
ایک لمٹ ہے، اس لمٹ سے نہ کم ہو سکتا ہے نہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو اگرچہ یہ آیت اس ضمن میں آئی ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات میں کوئی آدمی یہ سوچنے لگے کہ میں اسے رکھ لوں گا تو کہاں سے کھلاؤں پلاؤں گا، تو فرمایا کہ رکھ کے تو دیکھو، اللہ سے ڈرنے کے ساتھ اسے رکھو تو ہم غیب سے تمہارے لیے کھلانے پلانے کا انتظام کریں گے، تو ہم پر بھروسہ کرو۔ اسی طرح جس بیوی کو چھوڑ دیا جائے وہ بیچاری ذہن میں یہ بات لائے کہ میں کہاں سے کھاؤں پیوں گی، فرمایا کہ اسے بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک راستہ بند ہوا ہے، اللہ تعالیٰ 10 راستے کھولنے پہ قادر ہیں۔ تو چاہے شوہر ہو چاہے بیوی ہو، دونوں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ جو بھی عمل کرو تقوی والا ہونا چاہیے، تقوی والا ہوگا تمہارے ساتھ بھی یہ ہوگا، اللہ کا فیصلہ ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا، اللہ کا فیصلہ۔ تو اگرچہ آیت اس پس منظر میں آئی ہے، لیکن حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ چاہے کسی بھی پس منظر میں قرآن کی آیت نازل ہوئی ہو، اس سے جو معنی نکل کر کے آتے ہیں وہ عمومی ہوتے ہیں، مفہوم عام ہوتا ہے، لہذا میاں بیوی کے ساتھ یہ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بالکل عام مفہوم ہے کہ جو اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ اسے نوازیں گے، ضرور نوازیں گے۔ جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے قدم قدم پر کافی ہو جائیں گے، مدد فرمائیں گے، غیب سے اس کی مدد ہوگی۔ بہرحال فرمایا جا رہا ہے فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ۔ پھر جب وہ اپنی عدت کی مدت کے قریب پہنچ جائیں تو ان کو روک لو اچھے طریقے پر یا جدا کر دو دستور کے موافق۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ۔ اور گواہ بنا لو اپنے 2 معتبر لوگوں کو، اور صحیح صحیح گواہی ادا کرو اللہ کے دربار میں۔ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ یہ بات جو ہے اس سے سمجھ جائے گا وہ شخص جو یقین رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اور جو کوئی ڈرتا ہے اللہ تعالی سے تو اللہ تعالی اس کے لیے چھٹکارے کا راستہ نکال دے گا اور اس کو روزی عطا کرے گا جہاں سے اس کو خیال بھی نہ ہوگا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اور جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کرتا ہے۔
قد جعل الله لكل شيء قدرا. بلا شبہ اللہ تعالی نے ہر چیز کا اندازہ کر رکھا ہے. ہر چیز اس کی منظم اور مرتب ہے. ترتیب کے ساتھ سب کام ہو رہے ہیں. کس کو کتنا دینا ہے، کتنا نہیں دینا، کتنا ملے گا، کتنا مناسب ہے، کتنا نامناسب ہے، سب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اسی کے مطابق سب کارروائی چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان و یقین عطا فرمائے. دین کے ہر عمل پر اللہ تعالیٰ، ہر حکم پر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اپنی رضا اور خوشنودی سے نوازیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دینی رہنمائی کی 11ویں مجلس میں کچھ منتخب مسائل اور ان کے جوابات پیش کیے جا رہے ہیں. ایک مسئلہ جو عوام میں بہت زیر بحث رہتا ہے، وہ پوچھا گیا ہے کہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ لفظ ضاد کو دال کے مخرج کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اور وہ فتاوی رشیدیہ کا بھی حوالہ دیتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ امام کعبہ بھی ضاد کے مخرج کو دال کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ لفظ ضاد کی آواز کو ضا کی طرح نکالنا ہے یا دال کی طرح یا زال کی طرح. تو اصل میں ناواقفیت کی وجہ سے اس معاملے کو طول دے دیا گیا ہے. صحیح اور معقول بات یہ ہے کہ ضاد ایک الگ لفظ ہے، دال الگ ہے، ضا الگ ہے، زال الگ ہے، زا الگ ہے. اور جو حضرات فن تجوید سے کچھ مناسبت رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان سب حروف کے مخارج الگ الگ ہیں، یعنی ان کو ادائیگی کی جو ترتیب ہے ہر حرف کے لیے الگ الگ ہے. اب چونکہ جو عوام ہیں جو تجوید سے زیادہ مناسبت نہیں رکھتے، تو وہ اس لفظ کو کیسے ادا کریں؟ تو اولاً تو حکم یہ دیا جاتا ہے کہ ہر آدمی جو قرآن پاک پڑھے وہ صحیح مخارج سے حروف ادا کرنے کی مشق کرے، چاہے وہ ناظرہ خواہ ہو، چاہے وہ حافظ قرآن ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے غیر عالم ہو،
کیونکہ قرآن پاک کو صحیح پڑھنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے پہلی بات تو یہی کہی جائے گی کہ ہر مسلمان قرآن پاک پڑھتے وقت جب حرف ضاد آئے یا کوئی بھی حرف آئے تو وہ اس کے اصل مخرج سے نکالنے کی کوشش کرے۔ مثال کے طور پر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ اصل میں ضاد کے مخرج سے ضاد نکالا گیا ہے، یہ دال بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر دال ہوتا تو یوں پڑھا جاتا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اور یہ زال بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر زال ہوگا تو یوں پڑھا جائے گا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ بھی غلط ہے۔ تو ہمیں تینوں میں فرق کرنا ہے، اور جو صحیح مخرج ہے اس سے حرف کو نکالنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ اس کا صحیح مخرج ہے، اور عام طور پر جو ائمہ حرم ہیں وہ بھی اسی طریقے پر ادائیگی کی اکثر کوشش کرتے ہیں۔ اب کوئی آدمی فرض کیجئے کہ وہ کوشش کے باوجود وہ صحیح مخرج سے ادا نہیں کر پا رہا، تو اب اس کے لیے بطور مشورے کے یہ کہا گیا کہ بجائے بالکل زا اور زا اور ضا اس طرح نکالنے کے، اگر تم اسے دال کو پر کر کے نکالو گے تو شاید ضاد کے مخرج کے قریب قریب آواز نکل جائے گی۔ تو کوشش تو اصل مخرج سے نکالنے کی ہے، یہ نہ سمجھیں آپ کے بعد دال کو نکال دو تو مقصد پورا ہو جائے گا، یہ غلط فہمی ہے۔ اور حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ یا ہمارے دیگر جن اکابر نے پر دال والی بات فرمائی ہے وہ اسی مناسبت سے فرمائی کہ جو شخص فرق نہ کر سکتا ہو، کوشش کے باوجود صحیح ادا نہ کر سکتا ہو، تو جب تک وہ صحیح ادا نہ کرے تو یہ صورت اپنا لے، ورنہ تو بہرحال اسے کوشش تو کرتے ہی رہنا ہے۔ اور یہ سمجھ لیجئے کہ جس طرح بھی وہ ادا کرے گا اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ ہاں کوئی شخص بالقصد بالارادہ غلط حرف نکالے قدرت کے باوجود تو یقیناً اس کی نماز خطرے میں رہے گی۔ اس لیے اس معاملے کو ایسا موضوع بحث نہیں بنانا چاہیے کہ بس ہر ایک دوسرے کی نماز کو خراب کرنے کا فتویٰ لگاتا رہے، بلکہ اس میں جو تفصیل ہے اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ جہری نماز میں امام صاحب نے فرض کی آخر 2 رکعتوں میں یا 1 رکعت میں سورہ فاتحہ مکمل یا نصف بالجہر پڑھ دی، تو پڑھنی چاہیے تو تھی سرن آہستہ آواز میں، لیکن زور سے پڑھ دی، تو یہ بہتر تو نہیں ہوا، لیکن نماز ہو گئی، کوئی سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہے کیونکہ یہ جہری نماز ہے۔
ایک سوال ہے کہ ایک مؤذن صاحب نے اذان دینے کے بعد دوسری جگہ جا کر نماز پڑھی تو اذان تو ان کی صحیح ہو گئی، باقی افضل اور بہتر یہی ہے کہ جہاں اذان دی ہے وہیں نماز پڑھیں، تاکہ جس کی طرف لوگوں کو دعوت دی ہے اس دعوت پر خود بھی عمل کرنے والے ہوں، لیکن فی نفسی اذان درست ہو جائے گی۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ صحیح ہے یا نہیں ہے، یعنی کسی شخص کا کسی دوسرے شہر میں انتقال ہو گیا، ہمارے عزیز قریب کا یا اور کسی کا، اور ہم وہاں جا نہیں سکتے تو ہم یہیں سے ان کی نماز جنازہ پڑھ لیں، اس کو غائبانہ نماز جنازہ کہا جاتا ہے۔ تو بعض دیگر ائمہ کے نزدیک تو اس کی گنجائش ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھ لی جائے، لیکن فقہاء احناف کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ صحیح نہیں ہے۔ جو حضرات اجازت دیتے ہیں وہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ کے واقعے سے استدلال کرتے ہیں کہ اصحمہ نجاشی جو حبشہ کے بادشاہ تھے اور جو اسلام لا چکے تھے، ان کی وفات کی خبر جب بذریعہ وحی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ملی تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ چلو ان کی نماز جنازہ پڑھو، آج ایک مومن کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ مسجد سے باہر تشریف لائے اور جنازہ کی نماز غائبانہ ادا فرمائی۔ اس واقعے سے استدلال کرتے ہوئے ان ائمہ نے نماز جنازہ غائبانہ کی اجازت دی ہے، لیکن فقہاء احناف یہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت نجاشی کی خصوصیت تھی، اور یہ کہ من جملہ معجزات میں یہ واقعہ داخل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بطور معجزہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے سے سب فاصلے ہٹا دیے تھے، اور حضرت نجاشی کا جنازہ گویا کہ آپ کے سامنے تھا۔ اور اس تخصیص کی دلیل یہ ہے کہ بہت سے واقعات دور نبوت میں ایسے پیش آئے اور اسی طرح دور صحابہ میں بھی پیش آئے کہ دوسری جگہ پر لوگوں کی وفات ہوئی لیکن کوئی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی۔ اگر یہ حکم شرعی مستقل ہوتا اور یہ سب کے لیے ہوتا تو اور جگہوں پر بھی یہ صورت سامنے آنی چاہیے تھی، یہ نہیں آئی، اس لیے حضرات فقہاء احناف نے فرمایا کہ بھئی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، البتہ درود پڑھو، استغفار پڑھو، ان کے لیے دعائے خیر کرو، اپنی میت اپنے انتقال کر جانے والوں کے لیے، کیونکہ جنازے کی نماز بھی ایک طرح سے دعا ہی ہے میت کے لیے، وہ اور شکلوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ یہ نقطہ نظر ہے حضرات احناف کا۔ ایک مسئلہ موجودہ وبائی مرض کورونا وائرس کووڈ-19 کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ ایک ڈاکٹر صاحب کی ڈیوٹی کورونا کے مریضوں کی دیکھ بھال میں لگی ہوئی ہے، اور کورونا سے بچنے کے لیے
جو مخصوص لباس پہنایا جاتا ہے اس میں گرمی کی وجہ سے پسینہ بہت نکلتا ہے، جس سے روزے میں کمزوری محسوس ہوتی ہے اور خود مرض لگنے کا بھی اندیشہ ہو سکتا ہے، تو کیا اس کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ انہوں نے سوال کیا ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے وقت ڈیوٹی ہو کہ روزے پر اثر نہ پڑے۔ مثلا رات میں ڈیوٹی ہو، یا ایسا ہے کہ شام کے وقت میں ڈیوٹی ہو، ظہر کے بعد سے عصر کے بعد سے جب افطار کا وقت ہو تو کچھ کھا پی لیا جائے اگر بسہولت ممکن ہو۔ لیکن اگر بالفرض بچنے کی کوئی شکل نہیں نکلتی ہے تو یہ نہیں کہ پہلے ہی سے روزہ نہ رکھا جائے، بلکہ روزے سے رہیں۔ اگر اس لباس کو پہننے کے بعد بالفرض حالت غیر ہونے لگے اور پیاس بے قابو ہو جائے اور تحمل کی طاقت نہ رہے، تو جیسے دیگر کسی عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہوتی ہے، اسی طرح اس وقت روزے چھوڑنے کی گنجائش ہوگی، لیکن مطلقاً روزہ چھوڑنے کی کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحبان جو اس معاملے میں مبتلا ہوں وہ خود اپنے احوال کو دیکھ کر کے فیصلہ کریں، اور حتی الامکان یہی کوشش کریں کہ ان کا روزہ نہ چھوٹنے پائے۔ ایک صاحبہ کے روزے کی حالت میں شدید سر میں درد ہوا کہ 3 بجے دن میں دوا کھانی پڑی، تو روزے کا کیا حکم ہے؟ ان کا روزہ ٹوٹ گیا، قضا لازم ہے لیکن کفارہ لازم نہیں۔ ایک سوال کیا گیا ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے گھر میں اعتکاف کر رہی ہے تو وہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کر سکتی ہے یا نہیں؟ اصل حکم تو یہی ہے کہ غسل کے ارادے سے اپنے کمرے سے باہر نہ نکلے، لیکن اگر بے چینی زیادہ ہے اور پسینہ وغیرہ کی وجہ سے قابل تحمل نہیں ہے تو استنجے کے لیے جب جائے تو وہیں سے پانی بہا کر کے آ جائے جلدی، لیکن باقاعدہ غسل کے لیے باہر نہ نکلے۔ استنجے وغیرہ کے لیے جائے تو جلدی سے غسل کر کے آ جائے۔ ایک سوال ہے کہ لاک ڈاؤن سے پہلے ہم نے ایک بس میں 2.5 لاکھ روپے لگائے تھے تاکہ مہینے میں ہمیں اس کا کرایہ ملتا رہتا، لیکن وہ بس ابھی تک چلی نہیں، تو کیا ہمیں ابھی ان 2.5 لاکھ کی رقم کی زکوٰۃ دینی ہے، یا بس چلنے کے بعد جو ماہانہ کرایہ آئے گا اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی؟ جو وہ بس میں پیسے لگ چکے تو اس کی زکوٰۃ آپ پر لازم نہیں ہے۔ جب بس چلے گی انشاءاللہ کرایہ آئے گا، جس دن آپ زکوٰۃ کا حساب لگائیں گے اس دن اس کرایے میں سے کچھ رقم باقی ہوگی، بقدر نصاب ہوگی وغیرہ، حسب شرائط پھر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ مسجد میں پیداوار کا 40واں حصہ نکالنے کی نیت سے غلہ دیتے ہیں، ان کا یہ عمل کیسا ہے؟ یہ جو پیسہ دیا جا رہا ہے یا غلہ دیا جا رہا ہے پیداوار کا، اگر یہ زکوٰۃ کے طور پر ہے تو مسجد میں دینا درست نہیں ہے، کیونکہ مسجد میں زکوٰۃ نہیں لگتی ہے۔ یا کسی زمین پر عشر واجب ہے اور
اس عشر کو مسجد میں دیا جا رہا ہے تو بھی صحیح نہیں ہے۔ البتہ اگر یہ پیداوار کا جو حصہ دے رہے ہیں بطور نفلی صدقے کے دے رہے ہیں، یا ایسی زمین سے دے رہے ہیں جو زمین عشری نہیں ہے، یعنی جس پر عشر واجب نہیں ہوتا، تو اس میں جو بھی آپ نکالیں گے وہ نفل سمجھا جائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو زکوٰۃ ہے یا صدقات واجبہ ہیں جو آدمی پر جن کا صدقہ دینا ضروری ہوتا ہے وہ مسجد میں صرف نہیں کیا جائے گا۔ البتہ صدقات نافلہ، عطیہ، ہدیہ یہ مسجد میں دینا چاہیے، بہت اس کا اجر و ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ سبھی کے صدقات کو قبول فرمائے۔ ایک سوال قسم کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ کسی معاملے میں قرآن کریم کی قسم کھا لی، بعد میں افسوس ہوا تو کیا کرنا چاہیے اور کفارہ کس طرح ادا کریں؟ تو جس بات پر قسم کھائی ہے پہلے وہ قسم توڑ دیں۔ مثلا یہ قسم کھائی تھی میں فلاں چیز نہیں کھاؤں گی یا نہیں کھاؤں گا، اور پھر وہ چیز کھا لیں تو اب قسم ٹوٹ جائے گی۔ قسم ٹوٹنے کے بعد کفارہ ادا کریں۔ کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو صبح شام کھانا کھلائیں یا کپڑے پہنائیں، یہ کفارہ ہے۔ اور اگر کوئی بالکل مفلوق الحال ہو، اس کے پاس کچھ کھلانے پلانے کپڑے کا نہ ہو، تو بھئی وہ 3 دن کے روزے رکھ لے۔ لیکن جس میں بھی استطاعت ہوگی روزے سے کام نہیں چلے گا، اسے کھلانا ہی پڑے گا۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ ہمارے ہاں سالوں سے ایک عالم صاحب مسجد میں تفسیر قرآن بیان کرتے ہیں جس میں مرد حضرات شریک ہوتے ہیں، تو کیا مائک وغیرہ لگا کر مسجد سے ہٹ کر کسی اور جگہ پر باپردہ عورتیں اکٹھی ہو کر تفسیر سن سکتی ہیں؟ جواب یہ ہے کہ اگر کوئی اور مفسدہ نہ ہو، فتنے کا اندیشہ نہ ہو، تو عورتیں بھی اس سے استفادہ کر سکتی ہیں۔ حالات دیکھ کر کے فیصلہ کیا جائے گا۔ ایک سوال یہ ہے کہ موبائل فون پر نعت یا نظم کی ٹون لگانا کیسا ہے، جبکہ وہ ٹون صرف فون کرنے والا سنے، جس کے پاس کیا جا رہا ہے اس کے پاس اس طرح کی ٹون لگی ہوئی نہ ہو؟ تو یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ موبائل میں جو ٹون لگائی جاتی ہے، ایک تو وہ ہے جو گھنٹی کی جگہ پر لگتی ہے، یعنی ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے پاس کسی کا فون آ رہا ہے اور وہ بجے گا، تو اس طرح کی ٹون میں قرآن پاک کی آیت، کوئی نعت، کوئی ذکر یہ لگانا ممنوع ہے، کیونکہ یہ بے ادبی ہے، یہ قرآن پاک کی بے حرمتی ہے۔ کیونکہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی استنجے میں ہو اور اسی حالت میں یہ بج پڑے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بند کرنے کا بھی موقع نہیں رہتا۔ اس لیے جو آج کل لوگ اس طرح کی ٹون اپنے موبائلوں میں لگائے رہتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ سادہ ٹون لگانی چاہیے، نہ گانے باجے کی ہو، نہ قرآن پاک وغیرہ کی ہو۔ البتہ جو صورت انہوں نے لکھی ہے کہ جس کو ہم فون کر رہے ہیں وہ سنتا ہے، یا ہمارے پاس جو فون آتا ہے تو وہ اس کو سنتا ہے، تو اس کی کچھ گنجائش معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اس میں بظاہر کوئی بے حرمتی معلوم نہیں ہو رہی، بلکہ جو انگیج کا وقت ہے اس انگیج کے وقت میں کوئی اچھی بات دوسرے کے کان میں ڈالی جا رہی ہے۔
اس لیے اگر اس طرح سے کوئی ٹون لگا دی جائے تو یہ بظاہر ممنوع نہیں ہوگی۔ ایک مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ کوئی دادی اپنے پوتے یا پوتی کو دودھ پلا سکتی ہے یا نہیں؟ تو فی نفسی ہی اگر ضرورت ہو تو پلا تو سکتی ہے، پوتے یا پوتی کو پلا سکتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب پلا دے گی تو یہ پوتا پوتی اس کی سگی اولاد کے درجے میں آ جائے گی، اور اس کا اثر جو ہے وہ آگے کے رشتوں پر پڑے گا۔ جس کو اس طرح سمجھیے کہ جس بچے نے یا جس بچی نے دادی کا دودھ پی لیا ہے، اس بچے یا بچی کا نکاح چچا یا پھوپھی کی کسی اولاد سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ خود یہ بچہ بچی ان اولادوں کے لیے چچا یا پھوپھی کے درجے میں ہو جائے گا، کیونکہ دادی کی جو اولاد ہیں وہ اس پوتے کے لیے یا تو چچا ہوگی یا پھوپھی ہوگی، دادی کی اولاد۔ اب انہوں نے خود ہی پی لیا دودھ تو یہ دیگر اپنے درجے والوں کے لیے چچا اور پھوپھی کے درجے میں آ گئے، لہذا ان سے کسی کا رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بات فقہا نے لکھی ہے کہ جب بھی کوئی عورت کسی کو دودھ پلائے، اپنا رشتہ دار بچہ ہو یا غیر کا بچہ ہو، تو اس دودھ پلانے کی بات کو سارے لوگوں میں عام کر دینا چاہیے، بتا دینا چاہیے کہ بھئی ہم نے فلاں بچے یا بچی کو دودھ پلایا ہے، کیونکہ یہ جو حرمت رضاعت ہے، دودھ پلانے کی وجہ سے جو حرمت ثابت ہوتی ہے، اس کے اثرات دور دور تک ظاہر ہوتے ہیں۔ بسا اوقات دودھ پلا دیا اور بتایا کسی کو نہیں، اور آگے چل کر کے رشتہ ہو گیا، پھر کسی طرح سے بات نکل کے آئی تو پتہ چلا کہ یہ تو رشتہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے اولاً تو بہت احتیاط کرنی چاہیے، بلا شدید ضرورت کے دوسرے کے بچے کو مدت رضاعت میں دودھ نہ پلایا جائے، اور اگر بالفرض پلانا پڑ گیا تو سب گھر والوں کو بتلا دیا جائے کہ میں نے فلاں کو دودھ پلایا ہے، بلکہ کہیں لکھ کے رکھ دیا جائے تاکہ بعد میں کوئی پریشانی پیش نہ آئے۔ اس لیے ان باتوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ آئندہ عافیت رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین پر چلنا آسان فرمائے اور ہر سطح پر دینداری عطا فرمائے، ہر قسم کے شرور اور فتن سے، کجروی سے ہم سب کی پوری طرح حفاظت فرمائے، دین پر استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔